معلوم نہیں ہے؟ جب قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، قرآن کریم رکھنا جرم قرار دے دیا گیا، نمازیں پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا، مسجدوں کو کھولنا جرم قرار دے دیا گیا، مجال تھی کسی کی کہ وہ مسجدوں کو کھول لے، مجال تھی کسی کی اذان دے دے، کسی کی شامت آئی تھی کہ وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے، کسی کی شامت آئی تھی کہ قرآن کریم اس کے گھر میں نظر آ جائے، مسجدوں میں تو دور کی بات ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کیا ہوا، جو ایک صاحب چند دنوں کے بعد وہاں گئے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب میں وہاں گیا اور حالات مکمل طور پر تو استوار نہیں ہوئے تھے، لیکن ہاں کچھ نہ کچھ پھر بھی ٹھیک نظر آ رہے تھے، میں وہاں گیا تو میں نے وہاں جمعے کا دن تھا، لیکن وہاں میں نے مسجد کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کچھ ساتھیوں کا پتہ کیا کہ مسلمان کون ہیں، تو ان سے مسجد کو کھلوانے کی میں نے درخواست کی، تو جیسے ہی میں نے کہا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، فوراً سب کی نگاہیں مجھ پر ٹک گئیں کہ وہ جیسے کوئی بڑا سا جرم کر دیا ہو، کوئی بہت بڑی گالی دے دی ہو، اس طرح سے سب کی نگاہیں مجھے تکنے لگی۔ بالآخر کسی نے لا کر چابی دی، مسجد کو کھولا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کو صاف کیا، اس لیے کہ کئی دنوں سے مسجد بند تھی، گرد و غبار مسجد میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، کوئی کسی اور کی تو ہمت ہوئی نہیں اندر آنے کی، دن تو جمعے کا تھا، دل تو رو رہا تھا، لیکن اکیلے ہی اذان دی اور اذان دے کر ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر جب نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ ابا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں، میرے ابا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں گیا، وہاں جو کچھ بچے تھے جن کی عمر قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے، تو اس بچے کے سامنے کہیں جو قرآن چھپا ہوا رکھا تھا، تو وہ قرآن میں نے پیش کیا کہ بیٹے یہاں سے پڑھو، ذرا یہاں سے پڑھو، تو وہ پڑھ نہیں پایا، پھر کہیں ایک آدھ پارا پلٹ کر بیٹے یہاں سے پڑھو، بیٹے یہاں سے پڑھو، 2 4 10 جگہ سے پڑھوانے کی کوشش کی، مشکل مقامات پر نہیں پڑھ پا رہا تو آسان مقام سے پڑھوانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں پڑھ پا رہا۔ میں حیران، بالآخر قرآن کو بند کیا، اور قرآن بند کرنے کے بعد پھر میں نے کہا بیٹے آپ ایک کام کیجئے، سورۃ الفیل پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بچے نے فر پوری سورت شروع کی اور سنا دی۔ میں نے کہا بیٹے سورۃ الضحیٰ پڑھیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پوری سورت سنا ڈالی۔ میں نے کہا بیٹے وہ سورۃ النازعات پڑھو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پوری سورت سنا ڈالی، اور 2 4 10 مقامات سے پڑھوایا، تو جس آیت کو میں پڑھتا ہوں اس کے آگے سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے فوراً، پورا قرآن اس کو یاد، لیکن دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ میں حیران، میں نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں پڑھنے کو دیکھ کر پڑھنے کو کہتا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہے، حروف کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اور بغیر دیکھیے پڑھتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں جو کمیونسٹوں کا تسلط ہوا اور اس کے نتیجے میں یہاں جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے تو قرآن رکھنا جرم قرار دے دیا گیا، تو قرآن دیکھ کر تو نہیں پڑھ پاتے تھے، نہیں پڑھا پاتے تھے، لیکن ہمیں جن بچوں کو پڑھانا ہوتا تو ان لوگوں کے پاس جو حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، ان میں سے کوئی سبزی بیچنے لگا، کوئی کپڑے کی دکان لگانے لگ گیا، کوئی اور کسی کاروبار میں لگ گیا، تو وہ جس کاروبار میں تھا اس کاروبار میں رہتے ہوئے اس کے پاس ہم اپنے بچے کو پہنچاتے۔ اگر کوئی ٹیلر ہے تو وہ ٹیلرنگ کر رہا ہے اور ہم نے اس بہانے سے کہ اپنے بچے کو ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے پہنچایا ہے۔ کوئی سبزی فروش ہے تو اس کے پاس بچے کو پہنچایا کہ سبزی بیچنے کے لیے دکان پر رکھا ہوا ہے، کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے پاس بچے کو پہنچایا، اس مقصد کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کام ہم سکھانے کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ وہ کام بھی وہ بچہ کرتا تھا اور ساتھ میں وہ آیت بھی بتلاتے جاتے تھے اور بچے کو یاد کراتے جاتے تھے، ایک ایک آیت، 2 2 آیت، 4 4 آیتیں، 10 10 آیتیں، ایک ایک رکوع، 2 2 رکوع، اس طرح سے بچوں نے یاد کرنا شروع کیا اور پورا کا پورا قرآن کریم یاد کر